چیزوں میں نمایاں اور ممتاز کر دیا ہے۔ اگر میراث کے تعلق سے بات کی جائے، جسے آپ اردو زبان میں وراثت کہتے ہیں، عربی میں جسے فرائض کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تو میراث کی یا وراثت کی یا فریضہ یا فرائض کی تعریف کیا ہوگی، اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس بات کا جاننا ہم مسلمانوں کے لیے موجودہ دور میں بڑی اہمیت کا حامل امر ہے۔ میراث کی تعریف میں فقہا نے جو عبارت استعمال کی ہے، اس عبارت میں بنیادی طور پہ 4 اجزاء ہیں۔ انہوں نے میراث کی تعریف کرتے ہوئے کہا، المیراث هو حق ثابت، میراث ایک ثابت شدہ حق ہے، یعنی وراثت ایک ایسا حق ہے جسے اللہ رب العالمین نے ثابت کیا، لیکن کس کے لیے ثابت کیا؟ لمستحق ہی، جو انسان چاہے وہ مرد یا عورت، جو اس کا مستحق بنے اس کے لیے ثابت شدہ حق ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میراث کا مستحق اللہ رب العالمین نے کسے بنایا اور کس بنیاد پر بنایا؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب ہوگا کہ میراث کا حق کسی بھی انسان کو کسی ایسے انسان کی موت کے بعد ملتا ہے جس میت کا کوئی رشتہ ہو، کوئی قربت ہو، کوئی قرابت داری ہو، کوئی رحم ہو جو ان دونوں کو جوڑتی ہو۔ اب وہ رحم یا قرابت داری چاہے ولادت کی بنیاد پر ہو یا زوجیت کی بنیاد پر ہو، بہرصورت زوجیت کی بنیاد پر ہو یا ولادت کی بنیاد پر ہو، ان دونوں بنیادوں پر یا اس کے علاوہ بھی اور بنیاد ہیں، ان بنیادوں کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کے مال کا حقدار اس انسان کی موت کے بعد بنتا ہے۔ اسے اسلامی شریعت میں وراثت کہتے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، وراثت کا یہ نظام انسانی مزاج کے مطابق نہیں، ان دنیاوی قانون کے مطابق نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہے۔ یعنی میراث کا جو حق اللہ رب العالمین نے متعین کیا، اس حق کی تعیین میں انسانوں کی مرضی کا کوئی دخل نہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے، اس کا فریضہ ہے اور اس کا مقرر کردہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اسی لیے اگر آپ میراث کی 3 بنیادی آیات پر غور کریں تو ان تینوں آیات کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے جس اسلوب کو استعمال کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے کہیں پر اس بات کو بیان کر دیا، فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے فرض کردہ یہ مقرر کردہ حق اور حصہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے جہاں اس حصے کے بارے میں، اس مال کے بارے میں اس کے فرض کرنے کی بات کی، اسی کے ساتھ اس بات کو بھی بیان کر دیا، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العالمین تو علم و حکمت کا مالک ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اسی بات کو دوسری آیت کریمہ کے اختتام پر بیان کرتے ہوئے کہا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین تو علم و حکمت کا مالک ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنے علم و حکمت کے نتیجے میں انسانوں کے لیے حصوں کو مقرر کرتا ہے، انسانوں کو مال کا وارث بناتا ہے اور انسان کو حق ملکیت عطا کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ میراث کے تعلق سے تیسری آیت کریمہ جسے آیت کلالہ کے نام سے اسلامی شریعت میں جانا جاتا ہے، اس آیت پر غور کریں تو اس کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے کہا، یبین اللہ ذالک من تضل واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین تمہارے لیے میراث کے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہی سے دوچار نہ ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی میراث کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جن حصوں کو متعین کیا، جن کے حقوق کو بیان کیا، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق اور اس کی حکمت کے مطابق ہیں، لہذا ان پر کسی انسان کے اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا اس حصے کو ادا کرنے میں کسی انسان کی مرضی کا دخل نہیں ہے، ان حصوں کو صاحب حق کے حوالے کرنے میں انسان کے دل میں اس
اس کے نفس میں کسی بھی طرح کی لالچ اور خواہش نہیں پیدا ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کے حقوق دے دو۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صاف طور پر اعلان کر دیا، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو جن کا حق اللہ رب العالمین نے متعین کیا انہیں ان کے حقوق دے دیے جائیں۔ اور ان حقوق کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر قرآن میں وصیت کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فریضہ ہے، اللہ رب العالمین اس کا حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین تم پر اس بات کو واجب قرار دیتا ہے، یعنی اولاد کے بارے میں وصیت کا اللہ نے حکم دیا، اور اللہ کے حکم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کو من وعن بلا کسی کم و کاست کے پورا کر دیا جائے، حقوق اہل حق کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہاں دوسری بات ہمارے غور کرنے کی یہ ہے کہ اولاد سے مراد کسی بھی انسان کی اولاد، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، ان اولاد کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اور یہاں پر بنیادی طور پہ حق سے مراد حق وراثت ہے، حق میراث ہے۔ حق میراث کے بارے میں جہاں اسلام اس بات کو صاف طور پہ بیان کرتا ہے کہ انسان کی مردی کا میراث کے تعین میں کوئی حق نہیں، وہیں پر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وراثت کا معاملہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے زیادہ عدل و انصاف کو بیان کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اگر لڑکیوں کے حقوق کی تعین کی، وراثت میں ان کا حصہ متعین کیا، تو اس حصے کی تعین کا تقاضا یہ ہے کہ لڑکیوں کو ان کے حصے دے دیے جائیں۔ یہی اللہ رب العالمین کے عدل کو، اس کے انصاف کو ماننے اور تسلیم کرنے کا تقاضا ہے۔ دوسری چوتھی بات اس سلسلے میں جو ہمارے اور آپ کے غور کرنے کی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو جا بجا اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ مرد حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے گارجن کی حیثیت سے، قوام ہونے کے اعتبار سے، کہ وہ عورتوں پر خرچ کریں۔ اگر باپ ہے تو بیٹیوں پر خرچ کرے، بھائی ہے تو بہنوں پر خرچ کرے، شوہر ہے تو بیویوں پہ خرچ کرے۔ لیکن اگر مردوں کے علاوہ ماں کی حیثیت سے بات کی جائے، بہن اور بیوی کی حیثیت سے بات کی جائے، لڑکی کی حیثیت سے بات کی جائے، تو عورتوں کی ان تمام اصناف پر یہ بات فرض نہیں کی گئی کہ وہ مذکر پر خرچ کرنے کے ذمہ دار ہیں، ان کے نان و نفقہ کے ذمہ دار ہیں، ان کے کھانے اور پینے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بات اسلام نے فرض نہیں قرار دیا۔ لہذا جب اسلام نے مردوں پر یہ ذمہ داریاں عائد کی تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوا کہ مردوں کو کہیں نہ کہیں میراث میں عورتوں سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، تبھی خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد حضرات نبھا سکیں گے، اسے انجام دے سکیں گے۔ بہرصورت میراث کے تعلق سے ہمارے مسلم معاشرے میں اور سماج میں ایک اعتراض پایا جاتا ہے، وہ اعتراض صرف اس بات کو لے کر کہ اللہ رب العالمین نے جن عورتوں کے حصوں کو متعین کیا اور وراثت کی جن حالات کی تعین کی، ان حالات میں ایک حالت رکھی للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو دو مؤنث کے برابر حصہ دیا گیا۔ ہمارے بھائیوں نے، جن لوگوں نے اعتراض کیا اس حصے پر، اس حالت پر، انہوں نے آیات کے پہلے حصے اور بعد کے حصے پر غور نہیں کیا، یا اسلام نے عورتوں کی جن حیثیات کو متعین کرنے کے بعد انہیں مال کا وارث بنایا، ان حالتوں کو ان لوگوں نے مد نظر نہیں رکھا اور پھر اسلام پر اعتراض کرنے لگے۔ انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے قانون اور نظام پر اعتراض کرنا دراصل اللہ رب العالمین پر اعتراض کرنا ہوا۔ لہذا اللہ رب العالمین جو پوری انسانیت کا خالق ہے، جس اللہ رب العالمین نے مرد و زن کی تکریم کی، اگر اس اللہ رب العالمین نے للذکر مثل حظ الانثیین کا نظام دیا کہ مردوں کو عورتوں کا دوگنا حصہ ملے گا، تو ایسا نہیں کہ ساری حالتوں میں ساری عورتوں کے دوگنا مرد کو حصہ ملے گا، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بعض جزئی حالات میں یہ حکم دیا گیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں صاف طور پر کہ اگر آپ لوگ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور میراث میں عورتوں کے اور مردوں کے
حالات پہ اگر غور کیا جائے تو ان حالات کو 34 حصوں اور درجوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور ان 34 حصوں کا اجمالی بیان 4 خانوں میں آپ پیش کر سکتے ہیں۔ پہلا خانہ یہ ہے، 10 حالتیں ایسی ہیں جن حالتوں میں عورت کو مرد سے زیادہ میراث کا حصہ دیا جائے گا۔ دوسرا خانہ کیا ہوا؟ دوسرا خانہ یہ ہے، میراث کی 10 حالتیں ایسی ہیں جن حالتوں میں عورت مرد کے برابر حصہ پاتی ہے۔ تیسرا خانہ کیا ہے؟ تیسرا خانہ یہ ہے، میراث کی یا ملکیت کی 10 حالتیں ایسی ہیں جن میں عورت کا وجود مرد کو میراث سے محروم کرتا ہے۔ آئیے ذرا چوتھے خانے پہ غور کیجئے۔ چوتھے خانے میں اس بات کو بیان کر سکتے ہیں، صرف 4 حالتیں ایسی ہیں جن 4 حالات میں مرد کو عورت کا دوگنا حصہ ملتا ہے، وراثت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میراث کی تفصیلی حالت ہوئی جس حالت سے آپ نے بخوبی سمجھا کہ 10 حالتیں ایسی ہیں میراث کی جن میں عورت کو مرد سے زیادہ حصہ ملتا ہے، 10 صورتیں ایسی ہیں جن میں عورت مرد کے برابر حصہ پاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ بعض حالتوں میں مردوں کے زیادہ حصے پر اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ انصاف پسندی سے بہت دور ہیں، تاریخی حقائق سے ناواقف ہیں، کیونکہ اگر ان لوگوں نے تاریخی حقائق پر نظر ڈالی ہوگی تو جن لوگوں کے اعتراض کی بنیاد پر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس سوسائٹی کا آپ جائزہ لیں تو پتہ چلے گا اس سوسائٹی میں عورتوں کو حق کے ملکیت حاصل ہی نہیں تھا، وراثت سے مکمل طور پہ محروم تھی۔ اگر دنیا یہودیت کی بات کی جائے تو یہودی قوم میں صرف بڑے مذکر بچے کو وراثت دی جاتی تھی، بچیوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اگر آپ دنیا کی قدیم تہذیبوں میں روم کی بات کریں، فارس کی بات کریں، چین کی بات کریں، ہندوستان کی بات کریں، جاہلیت میں عرب کی بات کریں، تو ان تمام دنیائے جاہلیت اور دنیائے تہذیب میں جیسا کہ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو مکمل طور پر حق کے میراث سے محروم رکھا گیا تھا۔ اور جب اسلام کی آمد ہوئی، اسلام کی آمد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنا پڑا اپنے اسلام کے حفاظت کے لیے، تو مدینے میں جانے کے بعد میراث کی جو بنیادی وجہ بنی تھی وہ ہجرت تھی، وہ اسلامی اخوت تھی، اور وہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو حلف نامہ تھا، اس حلف نامے کی بنیاد پر، ہجرت کی بنیاد پر، خاندان اور گھر کو آباد کرنے کی وجہ سے ایک مہاجر کو ایک انصار کا وارث قرار دیا، ایک انصار کو مہاجر کا وارث قرار دیا گیا، یعنی ہجرت کی بنیاد پر لوگوں کو وارث بنایا گیا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ دیا تو اسلام کے غلبے کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے یہ بات فیصل کے طور پہ پیش کر دی گئی کہ اسلام میں نظام کی جو بنیاد بنے گی وہ ولادت ہوگی، یا کسی انسان کا کسی انسان کے ساتھ حق زوجیت میں منسلک ہونا ہوگا، خونی رشتے کی بنیاد پر انسان کو وراثت ملے گی، یا پھر رضائی نسبت کی بنیاد پر انسان کو وراثت ملے گی۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے صاف طور پہ اعلان کر دیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو حصہ دیا جائے گا جو حصہ ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں، قرابت دار چھوڑ کر جاتے ہیں، تو جہاں قرابت داروں کے مال کا وارث مردوں کو بنایا جائے گا، مردوں کو وارث بنائے جانے کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس بات کو بیان کر دیا عورتوں کو بھی والدین کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں حصہ دیا جائے گا۔ آپ غور کیجئے، مرد و زن کے بارے میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ والدین کا چھوٹا ہوا مال جیسے مذکر اولاد وارث اس کی ہوگی، مؤنث اولاد بھی اسی طرح کی وارث ہوگی۔ اور پھر اگر آپ بنیادی طور پر میراث کے تعلق سے دونوں آیات کا مطالعہ کریں تو ان دونوں آیات کے بعد میراث کے تعلق سے جو بنیادی آیات ہیں ان آیات کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 آیات ایسی پیش کر دی ہیں جن آیات پر غور کرنے کے بعد
کا کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت اپنے اندر یہ جرات اور جسارت نہیں پا سکتی کہ کسی بہن، کسی بیٹی، کسی ماں یا کسی عورت کے حق میراث سے اسے محروم کر دیا جائے، کیونکہ قرآن نے صاف طور پہ اعلان کر دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی جنتوں کو تیار کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا جو شخص بھی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر رکھا ہے، جو جہنم انتہائی رسوا کن عذاب کے طور پہ اللہ پیش کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میراث کے حالات کو، میراث کے حقوق کو، ان کے نصیبے کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی پر جو ثواب اور عذاب مرتب ہوتا ہے، اس کے بیان کرنے کا صاف معنی یہ ہوا جو لوگ بھی باطل طریقے پر کسی بھی صاحب میراث کے حق کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے انسان لازمی طور پر اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کے نتیجے میں نافرمان ٹھہرتے ہیں، جن کے لیے اللہ جہنم تیار کرے گا۔ یعنی کسی بھی انسان کا ناحق مال کھانے والا انسان جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ہر مسلمان کو اس بات کا شدید خوف رہنا چاہیے کہ اگر اس نے عام انسانوں کا حق کھایا تو اس کا انجام جہنم ہے، پھر اگر اس نے عام انسان نہیں بلکہ خاص انسان کا حق کھایا، بہن کا حق کھایا، بیٹی کا حق کھانے کی کوشش کی، ماں کا حق اس نے کھایا، تو ایسے انسان نے گویا اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے مقدس رشتے کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو رشتہ اللہ رب العالمین، جس رشتے کے بارے میں اللہ رب العالمین اس بات کا مطالبہ کرتا، حکم دیتا ہے کہ اس رشتے کو خوبصورتی سے نبھایا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے میراث کے بارے میں ہمیں صاف طور پہ اس بات کا حکم دیا کہ انسان کی موت کے بعد جو اس کی ملکیت ہے وہ ملکیت میراث کہلائے گی، اور میراث کے بارے میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے میت کے بعد جو اس کے ورثہ بچتے ہیں، ان ورثہ میں اس کے ماں باپ ہوں، اس کے بھائی بہن ہوں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، یا اس کی ماں ہو، اور اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو اس کے نانا ہو، اس کے ماموں ہوں، اس کے چچا ہوں، یا دیگر افراد۔ آپ علماء اکرام سے پوچھئے کہ اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کا تعین کس طرح کیا ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہماری یہ ذمہ داری بنے گی کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آتی کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے۔ یعنی مال جو کسی میت کے بعد وراثت میں بچتا ہے، اسے بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی کی رعایت کے اللہ کے حکم کی پاسداری میں صاف طور پر جو متعینہ مدت ہوتی ہے کسی انسان کے غم اور حزن و ملال کی، وہ گزر جائے، اہل خانہ بیٹھیں، غور کریں، اور غور کرنے کے بعد میت کی جو میراث ہے اسے بنیادی طور پر انصاف پسندی کے ساتھ ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح ہمارا معاشرہ ترقی سے ہمکنار ہوگا، ڈیولپمنٹ ہوگا، ہمارے معاشرے کا ہر فرد ملکیت کا حق رکھے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو حق ملکیت حاصل نہیں ہے۔ حق ملکیت انسان کو حاصل اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کے حقوق ان کے حوالے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم نے بنیادی طور پر عورتوں کو میراث دیا ہوتا تو ہمارے معاشرے کی عورتیں مالدار ہوتی، ہمارے معاشرے کی عورتوں کو یہ حق حاصل ہوتا کہ اپنے مال کو خیر کے راستوں میں خرچ کرتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اگر اس سلسلے میں آپ سے بتاؤں، گلف کنٹریز کی خواتین بنیادی طور پر وراثت پانے کے بعد خیر کے بہت سارے کام انجام دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گاؤں میں، بہت سارے سڑکوں چوراہوں پر ہینڈ پائپ لگے ہوئے ہیں، پانی کی ٹنکی لگی ہوئی ہے۔ اگر وہاں پر کوئی پتھر نصب ہے تو آپ نے بہت سارے پتھروں پہ عورتوں اور خاتون کا نام پڑھا ہوگا کہ فلاں کی جانب سے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی نے عورتوں کو میراث کا حق دیا ہوتا تو یقینی طور پہ ایک عورت
قدر و منزلت بہت بڑھ جاتی اور اسے اسلامی احکام پر عمل کرنے کا پورا حق اور موقع حاصل رہتا۔ میرے بھائیوں، چونکہ وقت بہت گزر چکا ہے اور ابھی ہمارے عزیز خطیب شیخ شمیم فوزی بھی موجود ہیں، اور میں نے بتایا تھا شروع میں کہ اتنی تاخیر میں گفتگو کرنا میرے اپنے مزاج کے خلاف بات ہے، اس لیے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان بنیادی باتوں کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔